اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کا آج ہم ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، پہلے تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، یہاں تذکرہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی یہ اللہ کے احکام ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ایک مخصوص وقت یا مخصوص علاقے یا مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ احکام دائمی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں صبر کا جو لفظ ہے بہت بامعنی ہے۔ علماء سو جس کا تذکرہ پہلے ہوتا آ رہا ہے کہ جو ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، حب مال ان کے دل میں جو ہے وہ گھر کر لیتی ہے، مال کی محبت، پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، خود تو بظاہر یعنی وہ دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ان کے پردے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا داری کے معاملات ہی ہیں۔ تو اس بارے میں سورۃ مائدہ میں جو فرمایا گیا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے۔ اگر کوئی عالم یا پیر اپنے ارادت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو پھر اس کو تو نذرانے بند ہو جاتے ہیں، انہیں نذرانے نہیں ملتے، ان کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی جو ہو رہی ہیں آج کل۔ چنانچہ اگر دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی خواہشات مقدم ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پھر سمجھوتا کرتے ہیں، مصلحت کو اختیار کرتے ہیں۔ صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی یا چیز کی جو تاکید فرمائی وہ نماز ہے۔ یعنی نماز جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہود و نصارہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی ایک بہت بڑی وجہ حب مال اور حب جاہ بھی تھی، یعنی وہ ان کا جو رتبہ مرتبہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں فقیرانہ انداز اختیار کرنا پڑے گا، شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی۔ تو ان دونوں کا جو علاج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، تکبر کو ختم کرو، دنیاوی لالچ کو ایک طرف رکھو، اللہ کے حکم کی طرف آؤ، یعنی صبر کر کے اللہ کے احکام، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابندی کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ واقعی بہت بھاری بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا اور پھر سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف آ جانا۔ تو اس طرح الا علی الخاشعین، مگر عاجزوں پر، یعنی جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جن کو یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ایک مومنوں کی نشانی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ بالآخر ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، وہ اس بات کو بھاری نہیں سمجھتے، اس دنیا کی جاہ و جلال کو، عزت و دولت کو، وہ ان کے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔
وہ تو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ جو دنیاوی وقتی طور پر مسائل مصائب یا مشکلات ہیں یہ برداشت کرنا، اس کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ قیامت کے آخرت کے مقابلہ میں، اللہ کے حضور پیش ہونے کے مقابلے میں یہ جو دنیا ہے یہ حقیر ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی جو ہے اللہ اس انسان کی کرتے ہیں جو اس کی طرف بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جو آدمی خود اپنی خیر خواہی نہیں کرتا، اسے خود احساس نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کے لیے اچھائی اور بھلائی کے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو ہمیں ان احکامات پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر منوان اس کو ماننے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم شروع کریں، اللہ خود بخود رستے نکال دیں گے، خود بخود رہنمائی فرما دیں گے۔ ہمیں اس دنیا بھی یہ دیکھیں ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ عزت، جاہ و جلال، مال و دولت، یہ اولادیں، یہ سب کچھ کار کوٹھیاں، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے خالی ہاتھ ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے ہمارے پلے، جو اچھے ہیں یا برے ہیں، انہی پہ آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ دنیاوی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے، بے حد و حساب مال و دولت، عزت شہرت رکھنے والے، جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو سوائے اپنے اعمال کے وہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گئے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کو اسی طرح لینا چاہیے، اور اخروی زندگی جو دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔